بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود السلام صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد الصلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلامی بھائیوں، ماہانہ درس قرآن کے سلسلے کے اندر محفل پاک کا انعقاد ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ رب العزت کے اندر قبول فرمائے۔ خوش نصیبی ہوتی ہے انسان کی کہ انسان اللہ کے پاک گھر کے اندر بیٹھتا ہے۔ یہ سعادتیں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت کے پاک گھر کے اندر بیٹھ جانا، یہاں پر ہر سانس کے بدلے انسان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ رب تعالیٰ نے آج ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ کوئی بھی کام بغیر اس کی توفیق کے نہیں ہوتا۔ اللہ انسان کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے تو بندہ نیکی کرتا ہے، اس کی توفیق کے بغیر انسان نیکی نہیں کر سکتا۔ تو رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے آج ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائی کہ ہم اس کے پاک گھر کے اندر بیٹھ کر اس کا، اس کے محبوب کا، اس کے نیک بندوں کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ جو میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، جو میں نے تبلیغ دین تمہاری طرف پہنچائی ہے، اللہ رب العزت سے احکام لے کر میں نے تم تک پہنچائے ہیں، فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اس پر میں تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ جو اللہ کا پیغام میں تم تک پہنچاتا رہا، تبلیغ حق تبلیغ دین میں نے جو کی ہے، فرمایا اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ حالانکہ اس راہ کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیتیں برداشت کی ہیں، جو تکالیف برداشت کی ہیں، وہ اذیتیں، وہ آزمائشیں، وہ تکالیف آج تک کسی نے برداشت نہیں کی۔ نبی کریم علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دینے کے لیے اور اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے نکلتے ہیں تو لوگ آپ کی راہوں کے اندر کانٹے بچھاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی راہ کے اندر گڑھے کھودے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کو اذیتیں دی جاتی ہیں، تکالیف دی جاتی ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں اونٹ کی باری اوجڑی رکھ دی جاتی ہے۔ ایسی ایسی تکالیف نبی کریم علیہ السلام نے اس راہ کے اندر برداشت کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد کے دن سے زیادہ سخت دن بھی کبھی آپ کی زندگی میں آیا ہے؟
صحابہ کرام علیہ رضوان کی نظر کے اندر نا احد کا دن سب سے زیادہ سخت ترین دن تھا حضور کی زندگی کا، جس دن نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچا اور بڑے ہی پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ صرف شہید ہی نہیں کیا گیا بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا کا کلیجہ نکال کر چبا دیا گیا، آپ کے اعضاء کاٹ دیے گئے اور اعضاء کاٹ کر ہار میں پرو کر اس کو گلے میں پہن لیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک پر تکالیف آئی، حضور علیہ السلام نے اپنے سر مبارک پر پٹی باندھی ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ مجھے میرے چچا کے بارے میں بتاؤ، مجھے میرے چچا کے بارے میں بتاؤ۔ اتنی تکلیف والا یہ دن تھا، اتنی آزمائش والا یہ دن تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی نظر کے اندر یہ دن حضور کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن سمجھا جاتا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی زندگی میں احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی آیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ پوچھا نا تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا ہاں عائشہ وہ طائف کا دن کہ جب میں اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے نکلا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلانے کے لیے اپنی قوم کو نکلا، دعوت حق دینے کے لیے جب میں ان تک پہنچا نا تو ان ظالموں نے یہ کہ میری دعوت کو قبول کرتے، ان ظالموں نے اس کے بجائے میرے پیچھے آوارہ لڑکے لگا دی، انہوں نے میرے اوپر پتھر برسائے، میرا جسم جو ہے وہ زخمی ہو گیا۔ فرمایا میرے پیچھے انہوں نے آوارہ لڑکے لگائے، جب میں تھک ہار کر بیٹھ جاتا تو وہ ظالم مجھے کھڑا کر دیتے تھے۔ فرمایا وہ دن میری زندگی کا ایک مشکل ترین دن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکالیف برداشت کی، اتنی تکالیف حضور نے برداشت کی، اتنی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوگوں کو بلایا اتنی آزمائشوں کے باوجود بھی۔ فرمایا اس کے باوجود بھی لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں میں تم سے جو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا تھا اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ فرمایا میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا، یہ چیز میں تم سے مانگتا ہوں۔ اور یہ اہل بیت سے محبت، یہ نبی کریم علیہ السلام کے قرابت داروں سے محبت، یہ کوئی معاوضہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے ایمان کے لیے ایسے سمجھ لے کہ ضروری ہے، اور اس چیز کے لیے کہ ہماری نجات کا دار و مدار ہے اس چیز پر کہ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرتے، اہل بیت کی محبت اگر ہم اپنے دل میں بساتے ہیں تو اس میں ہماری نجات ہے، ہماری نجات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو انی ترکت فیکم الثقلین، اے لوگو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا دو بھاری چیزیں میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، فرمایا ان کو مضبوطی سے تھام لینا، اور ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، فرمایا اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا گارنٹی میں دے دیتا ہوں کبھی تم گمراہ نہیں ہونے لگے، کبھی تم گمراہ نہیں ہونے لگے۔ فرمایا اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا، فرمایا ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز کتاب اللہ تعالی، پہلی چیز فرمایا اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری چیز فرمایا وہ دوسری چیز یہ ہے کہ وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، فرمایا دوسری چیز میرے خاندان، میرے گھر والے، میرے اہل بیت ہیں۔ فرمایا اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا نا، اگر مضبوطی سے ان کو پکڑ لیا، فرمایا گارنٹی میں دے کر جا رہا ہوں کبھی تم گمراہ نہیں ہونے لگے، کبھی تم گمراہ نہیں ہونے لگے۔
اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا. وہ بندہ بھی گمراہ ہے کہ جس نے صرف اور صرف کتاب اللہ کو تو تھاما ہے لیکن خاندان نبوت کا بغض اپنے دل کے اندر رکھا. صبح و شام تو قرآن کی تلاوت کی, مدارس تو بنائے اور قرآن کی تعلیم کے حوالے سے بڑا کچھ کیا, لیکن کیا تھا؟ خاندان نبوت کا بغض اپنے دل کے اندر پالا ہے. فرمایا گمراہ ہو گیا, گمراہ ہو گیا وہ شخص. اور وہ بندہ بھی گمراہ ہے کہ جو اہل بیت کی محبت کا بھرم تو بھرتا ہے, کہتا ہے مجھے اہل بیت سے محبت ہے, میں اہل بیت کا محب ہوں, میں اہل بیت سے پیار کرنے والا ہوں, لیکن کتاب اللہ کے حوالے سے ایسا ہوا کہ قرآن کے سپارے بھی پورے نہیں ماننے, قرآن کے پارے بھی پورے نہیں ماننے. ایسا شخص بھی گمراہ ہے, ایسا شخص بھی راہ ہدایت سے بھٹک چکا ہے. میں کہتا ہوں اے اہل سنت کے لوگوں تمہیں مبارک ہو, اے اہل سنت کے لوگوں تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہے تو دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے, اہل بیت اطہار کا دامن ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے اسی چیز پر فرمایا تھا, فرمایا میں دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں, دو چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا نہ پکڑ لیا, فرمایا گارنٹی میں دے کر جا رہا ہوں کبھی تم گمراہ نہیں ہونے لگے. کتاب اللہ بھی پڑھتے رہنا, اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے رہنا, اور فرمایا دوسری چیز میرے خاندان کی محبت اپنے دل میں بسائے رکھنا, اہل بیت سے پیار کرتے رہنا. یہ دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں. تو اہل بیت کی محبت, اہل بیت سے پیار, یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اگر ہم اہل بیت سے پیار کریں گے, اہل بیت سے محبت کریں گے تو ہماری نجات ہے. اور اہل بیت سے محبت کرنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے محبت کرنا, اس کے بارے میں سنیں روایت. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث, حضرت اسامہ بن زید اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوا. صحابہ اکرام علیہ رضوان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آتے نا, کوئی کام ہوتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو آ کر نا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کرتے تھے, نہیں, اس کو بے ادبی سمجھتے تھے کہ یہ نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر اندر مصروف ہوں اور میں دروازہ نہ کھٹکھٹا دوں. صحابہ اکرام علیہ رضوان حضور کے در دولت پر آتے نا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے, بلکہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر چوکھٹ پر بیٹھ جاتے تھے اور حضور علیہ السلام کے دروازہ پاک کو دیکھتے رہتے تھے کہ کب دروازہ کھلے گا اور ہم حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں گے, کب ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے. وہ پلکوں سے گویا دستک دیتے تھے نا. ساگر صدیقی نے تو کہا تھا نا کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے, میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا اب یاد نہیں. اس نے دستک دی نہیں تھی, لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے پلکوں سے حضور کے در دولت پر, دروازہ پاک پر دستک دے کے دکھائی ہے کہ ادب کا طریقہ یہ ہے, ادب کا سلیقہ یہ ہے. صحابہ اکرام علیہ رضوان بوا کھٹکھٹاتے نہیں تھے حضور کا, دیکھتے رہتے تھے, باہر چوکھٹ پر بیٹھ جاتے تھے, پھر دروازہ کھلتا تھا حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے. حضرت اسامہ بن زید کہتے میں آیا حضور کے در دولت پر آیا نا, کہتے میں آ کر باہر بیٹھ گیا. اب میں منتظر تھا کہ کب حضور تشریف لائیں, دروازہ پاک کھلے, میں حضور کی زیارت کروں اور میرا جو مدعا ہے, میرا جو کام ہے وہ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کر دوں. حضرت اسامہ بن زید کہتے میں بیٹھا ہوا تھا, نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے نا, تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایسے چادر مبارک کی بکل ماری ہوئی تھی, چادر مبارک لی ہوئی تھی. اللہ اللہ. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میرا جو کام تھا نا, جس کام کی غرض سے میں حضور کی بارگاہ میں آیا تھا, وہ میں نے عرض کیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا کام پورا ہو گیا. کہتے میں جانے لگا نا, پھر میں نے سوچا میں حضور سے پوچھ تو لوں, کیونکہ حضور نے جو چادر مبارک کی بکل لی ہوئی تھی نا, تو حضور کے اس جانب بھی کوئی شے تھی اور اس جانب بھی کوئی شے تھی, حضور کے اس پہلو میں بھی کچھ تھا اور ادھر بھی کچھ تھا. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, حضور یہ آپ کے دائیں اور بائیں جانب یہ کیا ہے,
یہ آپ نے چادر مبارک کی جو بکل لی ہوئی ہے یہ آپ کے پہلوؤں میں کیا ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے جب عرض کی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ میں نے جب وہ پوچھا نا تو حضور نے کیا کیا؟ حضرت اسامہ بن زید کہتے فَكَشَفَهُ، حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کو نا ایسے کھولا، چادر کو ایسے کھولا نا، حضرت اسامہ بن زید کہتے میں نے دیکھا کیا فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، حضور کے ایک پہلو میں حضرت امام حسن تھے، دوسرے پہلو میں حضرت امام حسین تھے، اور حضور فرما رہے تھے اے اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں، اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، پتہ کیا عرض کرتے؟ عرض کرتے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما، مالک جو میرے ان دونوں شہزادوں سے پیار کرے نا، حسن و حسین سے پیار کرے، فرمایا مالک تو ان سے بھی پیار فرما۔ تو یہ حسن و حسین کی محبت جو ہے نا، یہ اہل بیت کی محبت، یہ ایسے سمجھ لیں ہماری نجات کا دار و مدار ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اہل بیت سے پیار کریں گے، حضور کی آل اولاد سے ہمارے دل کے اندر محبت ہوگی، اور قرآن بھی پڑھتے رہیں گے، قرآن کی بھی تلاوت کرتے رہیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہونے لگے، کبھی گمراہ نہیں ہونے لگے۔ تو یہ اہل بیت کی محبت، اللہ اکبر، یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے کہ ہم اہل بیت سے پیار کریں۔ اور یہ حضرات جو ہے نا امام حسن اور امام حسین کی شان اللہ اکبر حضور نے بیان فرمائی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، یہ حضرت حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدار صحابی ہیں، رازدار صحابی، بڑی بڑی راز کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائی ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے میرا جو گھر تھا نا مسجد نبوی سے تھوڑا دور تھا، مسجد نبوی سے میں دور رہتا تھا، کہتے میں زور اور اثر تو حضور کے پیچھے پڑھا کرتا تھا، لیکن مغرب اور عشاء حضور کے پیچھے پڑھ نہیں سکتا تھا۔ گھر چلا جاتا تھا تو رات کو نا ماں باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی دیتی، اماں کہتی تھی پتر رات کو باہر نہیں نکلنا۔ کہتے میرا دل بڑا کرتا تھا کہ یار زور اور اثر حضور کے پیچھے پڑھتا ہوں، توفیق ملے نہ کبھی مغرب اور عشاء بھی حضور کے پیچھے پڑھو۔ کیوں پتہ ہے؟ مغرب اور عشاء میں نا امام صاحب اونچی آواز میں قرات کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ اونچی آواز میں قرات کرتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ چل جائے نا جناب فلاں قاری صاحب ہے نا جناب مسجد کے، فلاں امام صاحب ہے نا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لطف آ جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے، قرآن سن کر نا مزہ آتا ہے، یار کیا قرآن پڑھتے ہیں۔ تو دل کرتا ہے بندہ جا کے نا ان کے پیچھے نماز پڑھے، مغرب اور عشاء ان کے پیچھے پڑھے نا، کہتے ہیں بڑا لطف آتا ہے، یار بڑا مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لطف آ جاتا ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس لطف کا کیا کہنا ہوگا کہ جب خود صاحب قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، جو خود صاحب قرآن کو پڑھتا ہوگا، یار کتنا لطف آتا ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے دل کرتا تھا میرا دل کرتا تھا کہ مغرب اور عشاء حضور کے پیچھے پڑھوں نہ جا کر۔ کہتے ایک دن اماں سے کہنے لگا ماں دل کرتا ہے مغرب اور عشاء حضور کے پیچھے جا کر پڑھو، اماں اجازت نہیں تھی دیتی۔ اماں کو نا حضرت حذیفہ بن یمان کہتے میں نے اماں کو لالچ دیا، میں نے کہا ماں مجھے اجازت دے، میں نا حضور سے تیری مغفرت کی دعا کرواؤں گا، تیری بخشش کی دعا حضور سے کرواؤں گا۔ اب اماں جانتی تھی اگر حضور نے ہاتھ اٹھا دیے نا، وہ ید اللہ والے ہاتھ اٹھ گئے نا، تو پھر اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اماں جانتی تھی ان لبہائے مبارک سے میری مغفرت کی دعا ہو گئی، بیڑا پار ہو جانے، بیڑا پار ہو جانے۔ اماں جانتی تھی۔ حذیفہ بن یمان کہنے لگے اماں اجازت دے نا، تیری بخشش کی دعا کرواؤں گا حضور سے، تیری مغفرت کی دعا کرواؤں گا، اور عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ جب ماں نے یہ بات سنی نا تو اماں نے کہا جا پھر پتر
حضور کے پیچھے نماز پڑھنا اور میرے لیے دعا کروانی ہے، وعدہ کر لے۔ پھر کہنے لگے اماں جی دعا کروا کے آؤں گا، اجازت دے دیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نکلے، اماں سے وعدہ کر لیا کہ دعا کرواؤں گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے میں نکلا، مغرب کی نماز جا کے حضور کے پیچھے پڑھی، آئے ہائے، کہتے حضور نے تلاوت کی، روح تازہ ہو گئی یار، مزہ آ گیا حضور کے پیچھے قرآن سننے کا، نا نماز پڑھنے کا مزہ آ گیا۔ کہتے مغرب کی نماز پڑھی، مجھے موقع کوئی نہ ملا، حضور کے قریب چلا جاتا اور جا کر عرض کرتا حضور میری ماں کے لیے نا مغفرت کی دعا کر دیں۔ کہتے موقع نہ مل سکا، لیکن دل میں یہی تھا کہ حذیفہ دعا کروانی، اماں نے پوچھ لینے جاتے ہی، اور میں نے جھوٹ بولنا کوئی نہیں ہے، اور اماں سے تو میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ ماں تیرے لیے بخشش کی دعا کروا کے آؤں گا۔ کہتے موقع نہ ملا، پھر میں بیٹھ گیا کہ حضور عشاء میں آئیں گے پھر دعا کروا لوں گا، حضور عشاء میں آئیں گے تو دعا کروا لوں گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے عشاء کا وقت ہوا، حضور تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھائی، اللہ اکبر، کہتے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، بڑا مزہ آیا، بڑا ہی مزہ آیا۔ کہتے نماز عشاء پڑھ لی نا، نماز عشاء پڑھنے کے بعد کہتے مجھے موقع ہی نہ ملا، میں حضور کے قریب چلا جاتا۔ کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد آپ ایسے اپنے نا حجرہ پاک کی طرف چل پڑے، حضور حجرہ پاک کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے میں حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا، دعا جو کروانی تھی اماں کے لیے، کہتے میں حضور کے پیچھے پیچھے چلا نا، حضور کے پیچھے جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی موڑ کے دیکھا نہیں، حذیفہ بن یمان سے بات ہوئی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے من ھذا، یہ جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے کون ہے یہ، کون ہے یہ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ابھی میں نے کچھ بتایا کوئی نہیں میں کون ہوں۔ حضور خود ہی فرمانے لگے ابھی مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اللہ اکبر، مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا حذیفہ تو حذیفہ ہے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے میں نے کہا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے رسول میں حذیفہ ہی ہوں، ہاں اللہ کے رسول میں حذیفہ ہی ہوں۔ اب توجہ کرنا ذرا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں ابھی تو میری بات ہوئی ہی نہیں، ابھی تو حضور نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کس کام کے لیے آئے ہو، ابھی تو میں نے بتایا ہی نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور پتہ کیا فرمانے لگے، فرماتے ہیں حذیفہ غفر اللہ لکا والے امکا، اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ میں نے کہا اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ حضور تو دلوں کی باتوں کو خدا کی قسم جان لیتے ہیں، حضور تو دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جان لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میری تو بات ہوئی نہیں تھی ابھی حضور سے کہ میں آیا کس کام کے لیے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے حذیفہ غفر اللہ لک ولی امک، حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرا تو کام ہو گیا نا جس کام کے لیے آیا تھا۔ حضور فرمانے لگے، فرمایا حذیفہ پھر بات سن کے جانا، فرمایا ابھی بھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی آیا نہیں تھا، آج اس نے اللہ سے اجازت لی ہے کہ مالک و مولا مجھے اجازت دے، اور 2 کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ فرمایا پہلا کام اس کا یہ تھا کہ میری بارگاہ میں وہ سلام عرض کرنے کے لیے آیا تھا، سلام کہنے کے لیے آیا تھا، اور دوسرا کام، فرمایا دوسرا کام اس کا یہ تھا کہ وہ یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بیٹی جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے نا، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور فرمایا یہ آپ کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ یہ آپ کے دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو میدان کربلا میں ڈگمگائے نہیں نا جناب، آپ کے قدم لرزے نہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ حضور نے شروع سے ان کی تربیت اس انداز سے فرمائی تھی کہ بڑی سے بڑی آزمائش اور بڑے سے بڑے امتحان میں بھی ان کے قدم ڈگمگائے نا،
ان کے قدم نہ ڈگمگائیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک دفعہ میں نے منظر دیکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین کی کشتی کروا رہے ہیں, کشتی ہو رہی ہے, اور سیدہ پاک کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں, اور دیکھتی کیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن سے فرماتے ہیں حسن حسین کو یہاں سے پکڑو, حسن حسین کو ادھر سے پکڑو, اس طرح پکڑ کے اس کو نیچے کرو. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ, ابا جان حضور آپ بڑے کو بتا رہے ہیں, آپ بڑے کو بتا رہے ہیں, آپ کو تو چاہیے آپ چھوٹے کو بتائیں, آپ بڑے کو بتا رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے, فرمایا فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہی. سبحان اللہ کہہ دینا. فرمایا فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہی. فرمایا حسن کو تو میں بتا رہا ہوں اور حسین کو جبریل بتا رہے ہیں. یہ تربیت تھی حضور کی ان کی بچپن سے. کتنی آزمائشیں میدان کربلا میں آئی ہیں, لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم نہیں ڈگمگائے. آپ پریشان نہیں ہوئے نا. کسی کتاب کے اندر بھی کوئی بندہ لا کر دکھا نہیں سکتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں جو ہے وہ رونے لگ گئے یا آپ کے ماتھے پر شکن آ گئی. نہیں, آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں. 7 محرم الحرام کو جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی بند کر دیا گیا, بلیک میل کیا جانے لگا, کہا جانے لگا یزید کی بیعت کر لو. فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, فاسق و فاجر کے ہاتھ میں میں حسین علی کا بیٹا فاطمہ کا بیٹا, میں ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں. فرمایا ہو ہی نہیں سکتا. 10 محرم الحرام کی جب رات آئی نا, رات آئی, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نا اپنے رفقا کو بلایا تھا, اپنے رفقا کو بلایا اپنے خیمے کے اندر. فرمایا دیکھو بھئی یزید کی دشمنی میرے ساتھ ہے, اس کی عداوت میرے ساتھ ہے. فرمایا رات کا وقت ہے, میں چراغ بجھا دیتا ہوں, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, میں اس سے ناراض نہیں ہوں, میری طرف سے اس کو اجازت ہے, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. چراغ بجھا دیا گیا. کچھ دیر کے بعد جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پہ چراغ دوبارہ جلایا گیا, ایک بندہ بھی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا, ایک بندہ بھی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10ویں کی رات پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاری, اللہ کی عبادت میں گزاری. یہ ہے درس حسینی, یہ ہے درس حسینی کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سر کو جھکاؤ. یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں درس اور پیغام دیا کہ باطل کے سامنے یہ سر نہیں جھکنا چاہیے. سر جھکے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے, سر جھکے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے. 10 محرم الحرام کو جب آپ کے رفقا باری باری جا کر, قصہ مختصر یہ کہ قربانیاں پیش کرتے رہے, پھر آپ کے اہل بیت آپ کے گھر والوں کی باری آئی, باری باری وہ بھی گئے اور میدان کربلا میں بڑی جرت, بڑی بہادری کے ساتھ, بڑی بہادری کے ساتھ. ہاں یہ جو بیان کیا جاتا ہے نا, یہ ہائے ہائے والے لوگ تو اب پیدا ہوئے ہیں, ہائے ہائے. میں نے کہا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی میدان کربلا میں جرت اور بہادری کو دیکھا جائے نا, آئے آئے نہیں نکلنا چاہیے, کہنا چاہیے واہ حسین تیری عظمت کو سلام ہے. اتنی آزمائشیں, اتنے امتحان, اتنا کچھ. میں کہتا ہوں کوئی عمالیہ پر بھی ہوتا نا, ہو سکتا ہے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنے امتحان آئے. نوجوان بیٹے کا لاشا امام علی مقام امام حسین نے اٹھایا ہے, نوجوان بھتیجے کا لاشا امام علی مقام امام حسین نے اٹھایا ہے. 6 ماہ کا بچہ اللہ کی راہ کے اندر قربان کیا. نوجوان بھائی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے, ان کی لاش بھی اٹھا کے لاتے ہیں امام علی مقام امام حسین, لیکن ماتھے پر شکن تک نہیں آئی, ماتھے پر شکن تک نہیں آئی. میں نے کہا ایسے امام کے لیے آئے آئے نہیں نا, ایسے امام کو تو کہنا چاہیے واہ حسین تیری عظمت کو سلام ہے, واہ حسین تیری عظمت کو سلام. اتنی بہادری, اتنی جرت, اللہ اکبر. آپ کے جو گھر والے تھے ان کی باری آئی نا, حضرت قاسم رضی اللہ تعالی 16 سال کا نوجوان بھتیجا آپ کا, تیاری کرتے ہیں نا, میدان کربلا میں جانے لگے نا, تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جب تیاری کرنے لگے اللہ اللہ, تو حضرت امام علی مقام امام حسین نے نہ روک دیا. فرمایا نہ پتر تو نہ جا, تو میرے بڑے بھائی امام حسن کی نشانی ہے, مجھے بھائی یاد آتا ہے میں تجھے دیکھ لیتا ہوں, مجھے بھائی یاد آتا ہے میں تجھے دیکھ لیتا ہوں نا.
دل کو تسلی ہو جاتی ہے. فرمایا قاسم تو نہ جا, تو میرے بڑے بھائی کی نشانی ہے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چچا میرے والد نے نا مجھے ایک تعویذ دیا تھا, اور وہ تعویذ یہ تھا, فرمایا تھا پتر جب تیرے چاچے حسین پر کوئی مشکل وقت آئے نا اس تعویذ کو کھول لینا. آج مشکل وقت تھا, میرے تعویذ کو کھول کے دیکھا, تعویذ نہیں تھا رکا تھا, تعویذ نہیں تھا رکا تھا, اور لکھا یہ تھا کہ قاسم جب چاچے حسین پر تیرے مشکل وقت آئے تو یہ پڑھ لینا. میں نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ اس مشکل وقت میں حسین سے آگے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دینا. اس مشکل وقت میں تو نے آگے ہونا ہے, اپنے چاچے سے آگے تو نے ہونا ہے. رکا دکھایا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رکا پڑھا, اجازت دے دی. میرے بڑے بھائی کا حکم ہے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالی نوجوان اللہ اکبر میدان کربلا میں نکلے ہیں نا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. جدھر جدھر جاتے ہیں اللہ اکبر, گاجر مولی کی طرح اپنے یزیدیوں کو کاٹا ہے, گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا. پھر جب واپس آئے نا, واپس بھی آئے ہیں آپ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ اور کہنے لگے چچا تھوڑا سا پانی مل جائے نا, تھوڑا سا پانی مل جائے, ان یزیدیوں کے لیے میں اکیلے ہی کافی ہوں, ان یزیدیوں کے لیے میں اکیلے ہی کافی ہوں. فرمایا بیٹا یہ ہماری آزمائش ہے, یہ ہمارا امتحان ہے. حضرت امام قاسم دوبارہ جاتے ہیں, یزیدیوں نے کہا یک بارگی حملہ کر دو, پکڑ لو اس کو جانے نہ پائے. یک بارگی حملہ ہوا. امام علی مقام امام حسین کا یہ نوجوان بھتیجا اللہ اکبر حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے, زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا. اللہ اکبر. پھر وہ 6 ماہ کا آپ کا بیٹا امام علی اصغر اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے, اور امام علی مقام امام حسین اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مالک و مولا میری اس قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, میری اس قربانی کو بھی اللہ میرے مالک پروردگار مولا قبول فرما لے. پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب میدان کربلا میں گئے نا جناب, آج تو بڑی اس انداز میں میدان کربلا بیان کیا جاتا ہے کہ عجیب صورت بیان کی جاتی ہے, بڑا ڈرونا کوئی ماحول تھا, اور ایسے ایسے بے ادب قسم کے لوگ میدان کربلا کا نقشہ بیان کرتے ہیں اور اہل بیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان پاک ہستیوں کا ذکر کیسے کرنا ہے. بٹن کھلے ہوئے ہیں, سر ننگا ہے جناب, بازو ایسے چڑھائے ہو, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. میں نے کہا کیا ماحول بنایا ہوا ہے تم نے, ان پاک ہستیوں کا ذکر بڑے ادب کے ساتھ کرو, بڑے احترام کے ساتھ کرو. اور وہ کوئی بے بس نہیں تھے, وہ جانتے تھے یہ اللہ کی آزمائش ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک آنے والا امتحان ہے. پریشان کوئی نہیں ہوئے نا, امتحان تھا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں نکلے, آپ نے اتمام حجت کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا جناب, سانو تے کسے دسیا ہی نہیں سی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا چلا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا, فرمایا لوگوں اور مجھے پہچانو میں کون ہوں, اور ظالموں مجھے پہچانو میں کون ہوں, میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں. روئے زمین پر میرے بعد تمہیں کوئی نبی کا نواسا نظر نہیں آئے گا. اور ظالموں مجھے پہچانو میں نبی کی انگلی پکڑ کر چلنے والا حسین ہوں. اور ظالموں مجھے پہچانو میں نبی کی چھاتی پر کھیلنے والا حسین ہوں. اور ظالموں مجھے پہچانو میں نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والا حسین ہوں. فرمایا ظالموں مجھے پہچانو میں وہی حسین ہوں, میں وہی حسین ہوں. جب میں رونے لگتا تھا میرے نانا میری ماں کو فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر. فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر, یہ روتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے. فرمایا ظالموں مجھے پہچانو میں وہی حسین ہوں جن کے بارے میں میرے نانا فرما گئے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. انہوں نے یہی بات کی, انہوں نے کہا حسین لڑائی کے لیے تیار ہو جا, یا بیعت کر لے یا بیعت کر لے. امام علی مقام امام حسین فرمانے لگے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر چلا جاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بڑی جرت بڑی بہادری کے ساتھ جدھر جدھر یہ شیر جاتا رہا, ذوالفقار حیدری ایسے چل رہی تھی اللہ اکبر, گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے یزیدی, جدھر جدھر گئے اللہ اکبر یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح میرے امام نے کاٹا. یکبارگی حملہ ہوا, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نیچے تشریف لے آئے. اللہ اکبر. ایک ظالم آگے بڑھا, آپ نے سر سجدے میں رکھا تھا, اس وقت سر سجدے میں رکھا. مجھے وہ حدیث یاد آ گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی حضور ایک بندہ حج کے لیے آ رہا تھا,
حج کے لیے آ رہا تھا, ابھی پہنچا نہیں تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا, فوت ہو گیا, ابھی پہنچا نہیں تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا, آ رہا تھا حج کرنے کے لیے. حضور نے فرمایا قیامت تک وہ بندہ حج کرتا ہی رہے گا, قیامت تک اس بندے کو حج کا ثواب ملتا ہی رہے گا. میں نے کہا میرے امام کا آخری وقت جو تھا نا, جب آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کرنے لگی نا, جب آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا نا, میرے امام کا سر سجدے میں تھا, میرے امام کا سر سجدے میں تھا. اس حدیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے میرا امام کل بھی سجدے میں تھا, میرا امام کل بھی سجدے میں تھا, میرا امام آج بھی سجدے میں ہے, اور قیامت تک میرا امام سجدے میں رہے گا. ایک بدبخت آگے بڑھا, سر تن سے جدا کیا, سر تن سے جدا کیا, نیزے پر چڑھایا, ایسے بلند کیا نا, ایسے بلند کیا نا, ایسے جب اوپر کیا, کسی دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا واہ حسین, واہ حسین تیری عظمت کو سلام, سر کٹ کر بھی سر بلند ہے, سر کٹ کر بھی سر بلند ہے. اور پھر آپ کے لبہائے مبارک پر نا جنبش ہو رہی, جنبش ہو رہی. کسی نے قریب سے سنا تو میرے امام کے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. درس کیا ہے, پیغام یہ قرآن سے محبت ہے, قرآن سے پیار ہے. وہ بندہ چنگا کوئی نہیں, یہ بات یاد رکھنا, وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے جو کبھی قرآن پڑھتا ہی نہیں, جن میں آج تک قرآن کے حافظ ہی نہیں ہوئے یار. وہ کہیں ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, ہماری اہل بیت سے محبت ہے. میں نے کہا ہے کہ تمہاری محبت ہے, کس طرح کی تمہاری محبت ہے؟ میرے امام نے تو یہ درس نہیں دیا. درس حسینی کیا ہے؟ درس حسینی صبر کا پیغام ہے, صبر کا پیغام امام علی مقام امام حسین نے دیا ہے. بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے, کبھی رونا نہیں, کبھی پیٹنا نہیں, نہ کبھی اپنے آپ کو مارنا نہیں, صبر کرنا ہے, اور اللہ کی آزمائش پر صبر کر کے اللہ کی بارگاہ سے اجر حاصل کرنا ہے, اللہ کی بارگاہ سے اجر حاصل. یہی نشانی اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں. فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا اللہ کی طرف سے جب ان پر آزمائش آتی ہے نا, مصیبت آتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرح ہم نے لوٹنا ہے. امام علی مقام امام حسین نے آخری وقت سر سجدے میں جھکا کر پیغام دیا کہ مجھ سے محبت کرنے والوں, مجھ سے پیار کرنے والوں, یہ سر جھکے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے, یہ سر جھکے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے. وہ بندہ جو کہتے ہیں میں امام حسین سے پیار کرتا ہوں, امام حسین سے میری محبت ہے, لیکن اذان ہو تو مسجد میں آئے ہی کوئی نہ, مسجد میں آئے ہی کوئی نہ, وہ کیسا محب اہل بیت ہو گیا یار. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں میری محبت ہے امام حسین سے؟ نماز کا وقت ہے, تیرا سر نماز میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے تھا, تو نے تو جھکایا نہیں, حسین نے تو جھکایا. حسین کا تو پیغام ہی یہ ہے کہ یہ سر جھکے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے. تو محب اہل بیت وہ بندہ ہے, وہ بندہ ہے جب مؤذن کہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, سارے کام چھوڑ دے, سارے کام چھوڑے اور آج اللہ کی بارگاہ میں اس سر کو جھکائے. یہ امام علی مقام امام حسین ہمیں پیغام دے کر گئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کرنا ہے, ہمت کرنی ہے, حوصلہ کرنا ہے, واویلا نہیں کرنا, رونا پیٹنا نہیں ہے نا. اور دوسری بات یہ آپ کا پیغام ہے کہ نماز پڑھتے رہنا, سجدے اللہ کو کرتے رہنا, اور کبھی قرآن کو نہ چھوڑنا, قرآن کو پڑھتے رہنا, قرآن کو پڑھتے رہنا. یہ قرآن اور یہ اہل بیت کی محبت یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب